بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سیکھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ واو استحنافیہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی نیا جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع میں جو واو آتی ہے وہ واو استحنافیہ کہلاتی ہے۔ اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ وعلم اور سکھائے، علم یعلم فعل ماضی واحد مذکر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا۔ آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، اسماء جو ہے اسمن کی جمع ہے، اس کا معنی نام ہوتا ہے۔ کلہا تمام اشیاء کے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ ثم عرضہم، ثم حرف عطف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پھر۔ عرض عین را ضاد مادہ ہے، عرض یعرض فعل ماضی واحد مذکر، اس کا معنی ہوا یعنی کہ پیش کرنا، ہم ان کو۔ ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی، علی حرف جر ہے، ملائکتی جو ہے یہ جمع ہے، ملک فرشتوں کو کہا جاتا ہے، ملائکتی فرشتوں کو، اوپر فرشتوں کے۔ فا حرف عطف ہے جس کا معنی ہے پھر۔ قال فرمایا، انبئونی، انبئو نون با واو مادہ ہے، نی کا معنی ہوتا ہے مجھے، انبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، بتانا۔ انبئونی خبر دو، بتاؤ مجھے، یعنی کہ تم سب مجھے بتاؤ۔ باسمائی، بی با آئی ہے، حرف جر ہے، اسمائی اسم کی جمع، نام، ہاؤلائی ان سب کو۔ ان حرف شرط ہے اور معنی اس کا ہوگا اگر، کن تم ہو تم، صادقین صاد دال قاف مدہ ہے، معنی ہے سچے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قالوا فعل ماضی جمع مذکر، اس کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا، سبحان، سبحان یسبح سبحانہ کا، سبحانہ اس کا معنی ہوتا ہے پاکی ہے، بزرگی ہے، کا تجھے، سبحانہ کا تجھے بزرگی ہے یا تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، کچھ بھی معنی لے سکتے ہیں۔ لا لا نفی ہے، لا علم نہیں ہے کوئی علم، لنا لا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے واسطے، لیے، اور نا کا معنی ہوتا ہے ہمارے، لنا ہمارے واسطے، الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مگر، سوائے،
اس کے ما موصولہ ہے، یعنی کہ صلہ کے لیے آتی ہے، جوڑنے کے لیے آتی ہے، جو اس کا معنی ہوگا ما کا معنی جو، علمتنا، دیکھیے یہ علامہ یعلم باب تفعیل سے ہے، علمتا اس میں جو ہے انتا فاعل ہے اور فعل ماضی ہے، یہ نا اس میں مفعول ہے، علمتنا تو اس کا معنی ہوا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انا بے شک، کا تو یا تیرا اس کا معنی آئے گا بے شک تو ہی، علیم حکیم، یہ علیم حکیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آئے ہیں، ان کا جو ہوتا ہے اس میں یعنی کہ یہ وزن جو ہوتا ہے اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، کثرت کے لیے آتے ہیں، تو انکا علیم حکیم، بے شک تو بہت جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال فعل ماضی واحد مذکر، فرمایا، اس کا معنی ہوگا فرمایا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا یہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، منادہ ہے، آدم، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم، اب دیکھیے یہ لفظ آپ نے آیت نمبر 31 میں بھی پڑھا تھا، انبئونی، آپ نے پڑھا تھا آیت نمبر 31 میں، تو تم سب بتاؤ، جمع کا صیغہ تھا، اس کا معنی تھا کہ تم سب بتاؤ، فرشتوں سے کہا گیا تھا۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے آیت نمبر 33 میں، انبئہم، انباء ینبئ، یعنی کہ انباء ینبئ، اس کا معنی ہوتا ہے انفارم کرنا، بتانا، خبردار کرنا، خبر دینا۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخاطب ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اب ہم ان کو یعنی فرشتوں کو بتائیں، بِأَسْمَائِهِمْ، با حرف جار ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اسمائی اسم کی جمع ہے، ناموں، ہم ان کے، فا پس، فوراً، اس کا معنی ہوگا پاس یا فوراً کوئی بھی لیا جائے، لما جب، انباء خبر دی، بتایا، ہم ضمیر ہے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قال الم اقل لکم، قال فرمایا، حرف استفہام ہے، معنی ہوگا کیا، لم فعل مضارع میں داخل ہو کر نفی کا معنی دیتا ہے، اور جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس کو مجزوم کرتا ہے، تو یہاں پر ہم یعنی کہ اقل میں نے کہا، لکم واسطے، کم جو ہے اس میں ضمیر آئی ہے، تمہارے، لکم تمہارے واسطے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، اب دیکھیے یہاں پر جو غیب کا معنی ہے چھپی ہوئی چیزیں، تمام وہ چیزیں وہ جو چھپی ہوئی ہیں، وہ راز جو چھپے ہوئے ہیں وہ میں جانتا ہوں، السماوات آسمانوں میں ہے، آسمانوں کی، و حرف عطف ہے، معنی ہوگا اور، الارض زمین کی، واو پھر حرف عطف اور، اس کا معنی ہوگا اعلم میں جانتا ہوں۔ اب دیکھ لیے آگے دیکھیے، ما موصولہ ہے، جو تبدونا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ یا اس کا مادہ جو ہے وہ ہے با، دال اور واو، ابدا یبدو سے، وہ راز جو چھپے ہوئے ہیں وہ میں جانتا ہوں، السماوات آسمانوں میں ہے، آسمانوں کی، و حرف عطف ہے، معنی ہوگا اور، الارض زمین کی، واو پھر حرف عطف اور، اس کا معنی ہوگا اعلم میں جانتا ہوں۔ اب دیکھ لیے آگے دیکھیے، ما موصولہ ہے، جو تبدونا، اس کا جو ہے روٹ ورڈ یا اس کا مادہ جو ہے وہ ہے با، دال اور واو، ابدا یبدو سے،
تبدون فعل مضارع تم ظاہر کرتے ہو، و حرف عطف ما موصولہ جس کا معنی ہوگا جو، کنتم کانا یکونو فعل مضارع سے ہے، کنتم کا معنی ہوگا ہو تم، تکتمون کاف تا ما میم جو ہے اس کا مادہ ہے، کاتما یکتم چھپاتے ہو، تو اس کا با محاورہ تو ترجمہ ہوگا وہ یوں ہوگا کہ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے نام سے آگاہ کرو، پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ما علیہ الا البلاغ۔